نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، چند ہی دن باقی ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب نے اپنی اپنی پوری کوشش کی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید اسی طرح جیسے کہ ابھی ہم نے پورا مہینہ گزارا اسی طرح پورا سال بھی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بک پڑھ رہے تھے اسلامک تعارف، اس میں سے بہت ہی اچھی اچھی باتیں تھیں جو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم جان رہے تھے، تو اسی میں سے آج میں نے سوچا کہ چند اچھی باتیں، رمضان کا اختتام بھی ہو رہا ہے تو ہم اس میں سے کچھ اچھی باتیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، پیچھے ہم نے بہت سارے ٹاپک پڑھے، مال دولت کے بارے میں پڑھا، خدائی طریقہ پڑھا، عزت نفس پڑھا، تو یہ سارے جو لیکچر ہیں میرے الحمدللہ یوٹیوب چینل پر قرآن فار آل کے نام سے اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی لیکچر اس کتاب سے ریلیٹڈ جو ہم نے پہلے کیا ہے اس کو سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ درمیان میں تھوڑا سا ہمارا جو تھا، ہم نے روزوں کے مسائل پہ بات کی تھی، وہ بھی لیکچر الحمدللہ اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسنگ ہے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، وہ ہے کھونا اور پانا۔ دنیا میں انسان کبھی کسی چیز کو کھو دیتا ہے اور کبھی پا لیتا ہے۔ یہ دونوں تجربے ایسے ہیں جو ہر آدمی کو اور ہمیشہ پیش آتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں، یعنی کہ کوئی بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک انسان کو صرف مل رہا ہے اور ایک انسان جو ہے کہ اس کو صرف خسارہ ہی ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اس پر بھی جیسے پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ انسان کے اپنے جو ہے اعمال ہوتے ہیں، ان کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک چیز کا نقصان جب اٹھاتا ہے تو اس سے پھر انسان جب سیکھتا نہیں ہے تو پھر اس کو مزید نقصان الا ماشاءاللہ کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کر لے تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تجربات کو انسان کو کس طرح لینا چاہیے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں ہی تجربے آزمائش کے تجربے ہیں۔ یہاں پانا بذات خود کامیابی نہیں، اسی طرح کھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آخری طور پر ناکام ہو گیا، یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بات کی، اگر کسی کو ناکامی کسی چیز میں ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب بس اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے، اب اس کے لیے ہر چیز کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں ہر چیز کو بڑی ہی یعنی کہ نیگیٹو بنا کے دکھاتا ہے، وہ مزید جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے بہت ہی زیادہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ کھونے یا پانے کے معاملے میں اصل اہمیت خود کھونے یا پانے کی نہیں ہے۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ انسان پر جب یہ تجربات گزریں تو اس کے بعد اس نے کس قسم کا رد عمل پیش کیا۔ جب انسان پر کھونے کا تجربہ گزرے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محروم اور ناکام سمجھ کر حوصلہ کھو بیٹھے یا پھر فریاد شکایت میں مشغول ہو جائے۔ اس کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دے اور اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ذہنی اعتدال کو برقرار رکھے اور یہ سوچے کہ دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور لینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اس لیے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر ہی میں دوبارہ اس کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہوں۔ اسی طرح جب انسان کو پانے کا تجربہ ہو تو اس کا
اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فخر و ناز کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے۔ اس کے برعکس اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ کامیابی اس کی تواضع میں اضافہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسانیت کی نسبت سے اس کے اوپر جو فرائض آتے ہیں ان کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے لگے۔ یعنی کہ ایک تو انسان ریگولر بھی اپنا جو اس سے ہو پاتا ہے وہ کرتا ہی ہے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، جو بھی ضرورت مند ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ایکسٹرا نوازتے ہیں تو پھر اس کا ایک تو رد عمل یہ ہے جو یہاں پر بتایا گیا کہ وہ اپنے ہی فخر میں کہے کہ یہ میری ہی عقل کا کمال ہے، یہ میری ہی محنت کا نتیجہ ہے، تو پھر دوسروں کو سب سے خطرناک چیز جو ہے کہ حقیر سمجھنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو پھر عرش سے فرش پر گرانے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر انسان بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ پھر مزید جیسے میں نے پہلے بات کی، اللہ ماشاء اللہ کہ انسان پلٹ آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان آگے سے آگے پھر اپنی غلطیاں کرتا جائے اور مزید جو ہے وہ پستی میں گرتا جائے۔ تو پھر اس دنیا میں کھونا بھی امتحان ہے اور پانا بھی امتحان ہے۔ نہ کھونے والا ناکام ہے اور نہ پانے والا کامیاب۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یہ ہے کہ ان تجربات کے بعد انسان کیسا ثابت ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو کھونے اور پانے کے تجربات کے باوجود اعتدال پر رہے۔ دونوں میں سے کوئی تجربہ اس کو اعتدال کی راہ سے ہٹانے والا ثابت نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں۔ کوئی بھی چیز ان کی کامیابی میں خلل ڈالنے والی نہیں۔ تو یہ چند ہماری باتیں تھیں، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ اگر یہاں کسی کو ملتا ہے تو وہ بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں بھی پیچھے ہماری اپنی ہی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اس سے ملتی جلتی باتیں جو تھی الحمدللہ ہم نے جو میرے چینل پر سورہ ملک کے لیکچرز اویلیبل ہیں وہاں پر بھی ہم نے یہی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی ہی آیات میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے اچھے عمل کر کے اس کے سامنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیسے ہم پیش آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ٹاپک کی روشنی میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔